اے دلاں نو اپنے نور دے نال منور کرنے والا، اے دلاں تے خود ہی زنگ اتارنے، اے دلاں نو اپنی یاد دے نال مطمئن و مسرور کرنے والا، ایک نظر کرم دی فرما، اساڈے ستے دلاں نو بیدار کر، اساڈے موئی دلاں نو زندہ کر، یا اللہ سارے دلاں دی اکھیاں نو کھول دے تاکہ تیرے کلام نو پڑھیے، سوچی اور عمل کریں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 54ویں مجلس جمعہ بوقت صبح 20 رمضان المبارک 545 ہجری مدرسہ معمورہ بغداد شریف۔ فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سے، عزیز من بس 2 قدم اٹھائے اور پہنچا، ایک قدم دنیا سے اور دوسرا قدم آخرت سے، ایک قدم اپنے نفس سے اور دوسرا قدم مخلوق سے۔ اس ظاہر کو چھوڑ کہ باطن تک پہنچ جائے گا۔ اول ابتدا ہے پھر انتہا، تو شروع کر اور پورا کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ تیری طرف سے ابتدا ہوگی اور اللہ کی طرف سے انتہا، کہ کدال اور ٹوکری لے کر مزدوری کے دروازہ پر بیٹھ، تاکہ جب تیری مانگ ہو تو کام لینے والے کے قریب ہو، اور کاہل بن کر اپنے بچھونے پر اور اپنے لحاف میں اور تالوں کے اندر مت بیٹھ کہ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر مزدوری اور کام پر لگنے کا خواہش مند ہو۔ باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 سال ریاضت اور مجاہدے کیے، لیکن معاملہ کچھ اور تھا۔ اصل میں معاملہ کچھ اور تھا، میں مجاہدے اور زیادتی کرتا رہا۔ جب یہ بات حضرت صاحب کو پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ 70 سال مجاہدے اور ریاستوں کے بعد وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے جستجو کی، کوشش کی، اور 70 سال کوشش کرتے رہے، پھر نتیجے تک پہنچے۔ اور جس نے کوشش ہی نہیں کی وہ نتیجے تک کیسے پہنچے گا؟ اب ایک شخص نے PhD کی ڈگری لینی ہے اور پہلے دن وہ اسکول گیا ہی نہیں، نہ اس نے کوئی کتاب کھول کے دیکھی ہے، تو کہے گی کہ میں PhD کی ڈگری لے لوں، تو وہ نہیں لے سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کھنگالا، سارا معاملات کیے، ریاستیں بھی کی، مجاہدے بھی کیے، سب کچھ کیا، پھر نتیجہ اور نچوڑ جب نکلا تو انہوں نے کہا کہ اصل چیز دوسری طرف تھی اور میں اور طرف کوشش۔ آپ فرمائے کوشش کرو گے تو پھر وہ راستہ کھلے گا، اگر اس طرف چلو گے ہی نہیں تو پھر راستہ وہ نہیں کھلے گا۔ وہ بات پتہ ہی بعد میں چلے گی۔ ایک ہوتا ہے تعلیم اور ایک ہوتی ہے فہم و فراست۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فہم و فراست بھی عطا فرماتا ہے، اس تعلیم کی روشنی میں پھر وہ چیزیں نکالتا ہے اس میں سے۔ جتنے پڑھے ہوئے سائنسدان ہیں، انجینئر ہیں، جو بھی ہیں، پہلے یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جتنی تعلیم کرنی انہوں نے کر لی، اس تعلیم کی روشنی میں آ کے عقل دوڑا کر پھر وہ نئی نئی چیزیں اس میں سے نکالتے ہیں۔ حالانکہ وہ نئی چیزیں کتابوں میں موجود نہیں ہیں، نہ استاد نے بتائی ہے، لیکن وہ علم موجود تھا تو پھر آگے نئی چیزیں کھلی۔ اسی طرح اللہ والے بھی جب اس کے راستے پر چلتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ کھولتا چلا جاتا ہے، وہ نئی نئی چیزیں ان کو آتی چلی جاتی ہیں، پھر اصل اس راستے پر چل پڑتے ہیں جہاں مولا قرب مولا کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دربار اور غلامی میں جو حاضر باش غلام ہے، اس میں وہ چلتے چلتے بالآخر وہ دروازہ ان کے لیے کھول دیا۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ ٹوکری اور رسی لے کر بیٹھ جا، مزدوروں کی صف میں بیٹھ جا، آئیں گے اور دیکھیں گے کہ تو کس قابل ہے، اور جب تو بیٹھا ہوا ہوگا تو تجھ کو لے جائیں گے۔ نماز کے لیے، تہجد کے لیے، ذکر الہی میں سب تو مشغول ہو جا،
وہ دیکھیں گے ہاں یہ چاہتا ہے. ایک شخص کام چاہتا ہی نہیں, وہ گھر میں لحاظ کے اندر لیٹا ہوا ہے, تو کیا کوئی تلاش کر کے اس کو لے کے جائے گا؟ ہاں بہت کو کاریگر ہو تو شاید اٹھا کے لے جائے. باقی عام مزدوروں کو لے کے جائیں گے, بھائی صاحب اٹھو, آپ لیب میں لیٹے ہوئے ہیں, اٹھو بات مزدوری کرنی ہے. نہیں, وہ چوک میں آئیں گے یا سارے بیٹھے ہوئے, ان میں سے منتخب کر کے ایک کو لے جائیں گے. اسی طرح اللہ والے بھی, فرشتے بھی تلاش کر رہے ہیں اس کی بارگاہ میں. جب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات یہ چاہتا ہے, اندر سے چاہتا ہے, یہ واقعی روزی کا طلبگار ہے, تو پھر اس کو مزدوری پر لگا دیں. پھر آہستہ آہستہ وہ جب مزدوری سے پھر مستری بنے, مستری سے پھر وہ ٹھیکیدار بن جائے گا, ٹھیکیدار سے پھر بڑے بڑے کنٹریکٹر جو پلوں اور سڑکوں کے ٹھیکے لیتے ہیں وہ بن جائیں گے. اسی طرح یہ درجہ بدرجہ کہتے ہیں پہلے اس صف میں گھس جو طلب والے ہیں, اور جو طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ پہلے اس صف میں بیٹھنا ضروری ہے. وہ جو لوازمات ہیں نا وہ ضروری ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک ہیں, ان لوازمات کو پورا کر, پھر آگے مالکوں کی مرضی جہاں تک لے جائے. جتنی تیری ایمانداری ہوگی, جتنا تیرا خلوص ہوگا, اتنا تو اوپر چلا جائے گا. کل ایک دوست ہے, وہ کسی محکمے میں تھے, یہ جو زدی طور پر مدد کرتے ہیں, ان کی 20% کسان دیتا ہے, 80% گورنمنٹ. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دفتر میں سخت ہوں, 19 گریڈ کے, تو افسر بھی کوئی ایسی فائل جس میں کرپشن ہو میری میز پر لاتے ہی نہیں کہ اس نے سائن کرنے ہی نہیں ہے. اور جب میں کوئی فائل لے کے ان کے جاتا ہوں تو آنکھیں بند کر کے وہ سائن کر دیتے ہیں, اور کوئی اور لے کے جاتا ہے تو اس کو پوری پڑھتے ہیں. یہ چیز بنانے میں کچھ وقت لگتا ہے. اب وہ اوپر والے افسر ہیں لیکن ڈر رہے ہیں کہ اس کے ٹیبل پر گیا, اس نے سائن نہیں کرنا, یہ پوری پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد اس نے انڈر لائن کر دینا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہے, میں سائن نہیں کروں گا. آپ خود لکھ کے دیں کہ میں سارا ذمہ دار ہوں, وہ نہیں لکھ کے دیں. اسی طرح جب انسان اس طرف چلتا ہے پھر اعتماد بڑھ جائے گا. میں نے پہلے عرض کیا کہ جب ولایت ملتی ہے تو ولی را ولی می شناست, ولی کو پہچانتا ہے. یہ ایک گروہ ہے آپس میں ایک دوسرے سے. ہمارے ڈرائیور تھے بشارت صاحب, بڑا عرصہ صاحب کی گاڑی چلاتے رہے. ایک دن کہنے لگے میں کو یہ 80 کی بات ہے, موبائل وغیرہ تو ہے نہیں تھے اس وقت. اور صاحب نے فرمایا کہ ایسا کرنا, ادھر بھی ہوگا کمپولشری, میرا بھی سلام دینا. وہ کہتے ہیں میں تو تقریباً آپ 11 بجے پہنچے. ڈرائیور تھے وہ ایک دوسرے کو یہ جانتے ہیں. اڈے میں گئے, انہوں نے کہا بسم اللہ, انہوں نے اوپر لے گئے, چارپائی دی سے سو جائیں, صبح پیر صاحب کے پاس چلے جانا. رات 11 بجے انہوں نے جیپ بھیجی پیر صاحب نے اور کہا کہ پنڈی سے جو مہمان آیا پیر صاحب بلا دیں. نہ کوئی ٹیلی فون, نہ کوئی موبائل, نہ کوئی اور رابطہ. تو پیر صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ آئے پنڈی سے انتظار سے, جی میں چلو جیپ میں بتایا 5-7 کلومیٹر ہے وہاں سے کنٹرول کے لیے. تو یہ پیر صاحب نے بتایا, کھانا کھلایا, مزاج پورتی کی. الٹا پیر صاحب نے خدمت کی کہ انہوں نے بھیجا ہے تو میری طرف سے ولی را ولی میں شناست, ایک دوسرے کو یہ پہچانتے ہیں. اڈے والے بھی حیران رہ گئے اور یہ بشارت خود بھی حیران رہ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. لیکن یہ آپس میں رابطے ان کے کہ میں بھیج رہا ہوں اور آپ نے بولا کرتے ہیں بظاہر ایک دوسرے. تو فرماتے ہیں کہ ہر ولی کو یہ نصیحت کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ تم کو یہ چیز مل گئی. کوئی نیا نیا کسی دفتر میں جائے تو وہ سمجھاتے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا اور یہ کام کر دینا, ان کاموں سے بچنا ورنہ ایسی حال تمہاری خراب ہو جائے گی. شروع میں نئے ہوتے ہیں, نہیں پتہ ہوتا, وہ سمجھاتے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا. تو انہوں نے فرمایا کہ کتمان صرف اپنے بھیدوں کو چھپانا, جو اللہ تعالیٰ کی تم پر عنایات ہوں, مہربانیاں ہوں, وہ شفقت فرمائے تمہاری روحانی طور پر, دل پر, تو خیال رکھنا کہ اس جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا نا اس کو ظاہر نہ کرنا.
اسی والے اللہ والے مستور الحال ہوا کرتے ہیں. جب بھی ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم فقیر ہیں, درویش ہیں, ہمارے پاس کیا ہے. وہ اس چیز کو چھپایا کرتے ہیں اور ساری زندگی وہ چھپا کے رکھتے ہیں, اور جب ظاہر کرتے ہیں تو حکم الہی سے ظاہر کیا جاتا ہے. پھر ان کو حکم کیا جاتا ہے کہ اس کو بتاؤ مخلوق کو کہ تم اللہ کے ولی ہو. پھر حکماً وہ اس چیز کو, یا کوئی کرامت بھی ہو یا کوئی اور معاملات ہوں, تو وہ پھر حکماً ظاہر کیا جاتا ہے. ورنہ وہ جتنا اتنا چھپاتے چلے جاتے ہیں اتنا اتنا ان پر اور اعتماد کیا جاتا ہے. کدال اور ٹوکری لے کر مزدوری کے دروازہ پر بیٹھ, تاکہ جب تیری مانگ ہو تو کام لینے والے کے قریب ہو, اور کاہل بن کر اور بچھونے پر اور اپنے لحاف میں اور تالوں کے اندر مت بیٹھ کہ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر مزدوری اور کام پر لگنے کا خواہش مند ہو. اپنے قلب کو ذکر اللہ کے قریب لا اور حشر نشر کا دل اس کو یاد دینا. شکستہ قبروں میں غور کر کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو کس طرح جمع فرمائے اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا. جب اس تفکر کو قائم رکھے گا تو تیرے قلب کی سختی جاتی رہے گی اور اس کی قدورت صاف ہو جائے گی. جب تعمیر بنیاد پر ہوا کرتی ہے تو پائیدار اور مستحکم ہوا کرتی ہے, اور جب بنیاد پر نہ ہو تو جلد گر جاتی ہے. جب تو حکم ظاہر یعنی شریعت کو مضبوط کر کے اپنے حال اور سلوک کی تعمیر کرے گا تو مخلوق میں کوئی بھی اس کے گرانے پر قادر نہ ہوگا, اور جب اس پر تعمیر نہ کرے گا تو نہ تیرے لیے کوئی حال ثابت ہوگا اور نہ کسی مقام تک پہنچے گا. اور صدیقین کے قلوب ہر وقت اس سے نفرت رکھیں گے. اور تمنا کریں گے کہ تجھے دیکھیں بھی نہیں. اے بے وقوف, دین کیا کوئی کھیل ہے یا مکاری ہے؟ نہیں. اور نہ اے مکار تیری گردن کو عزت. تو نے ذاتی قابلیت بغیر اپنے آپ کو مخلوق پر واز کرنے کا اہل سمجھ لیا, حالانکہ یہ قابلیت صلحاء میں بھی ایک دو کو نصیب ہوتی ہے, ورنہ ان کی شان گنگا پن اور اشارہ ہے نہ کہ بولنا. انہیں شاد و نادر ہی بولنے کا حکم کیا جاتا, اور وہ مخلوق کو با دل ناخواستہ واز جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والوں وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. پکڑ ہو جائے. یہ بزرگ تھے تو ایک مائی آئی اور کہنے لگے حضور یہ بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے, گڑ بہت کھاتا ہے, وہاں نصیحت بھی فرمایا دم بھی کرے. آپ نے دم فرما دیا, فرمایا کل لے کے آنا. دوسرے دن پھر آئے, آپ نے سنا بیٹا گڑ زیادہ نہیں کھاتے, صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ والوں کی زبان سے نکلے الفاظ بھی دل پر اثر کیا کرتے ہیں. دیکھنے والوں بھی, اور مائی نے بھی کہا ضرور آپ کل ہی نصیحت فرما دیتے. فرمانے لگے کہ کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا, اب جب میں کہوں گا کہ گڑ نہ کھانا تو میرے کلام میں تاثیر نہیں ہوگی. اللہ والوں کی باتیں انسان کئی سال گزر جاتے ہیں. اب ضرور صاحب تشریف فرما ہے, ان کو قبلہ عالم کی باتیں بھی یاد ہیں, اپنے دادا صاحب کی باتیں بھی یاد ہیں, آپ دین محمد صاحب کی باتیں بھی کچھ یاد ہیں. کیوں یاد ہے؟ کیونکہ وہ بات ہی زبان سے نکالتے ہی وہ بات ہے جس پر وہ خود عامل ہوتے تھے. لا یعنی گفتگو یا دوسروں کو ویسے واضح نصیحت کرنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا, اس پر وہ بات کہتے ہی نہیں تھے. اور جب بھی کوئی بات کہنی ہے تو پہلے خود اپنے آپ کو ٹٹولنا کہ کیا میں اس معیار پر پورا اتر رہا ہوں, دوسرے کو نصیحت کر رہا ہوں. تو آج بھی مجھے دوست ملتے ہیں کہ 30 سال پہلے ایسا گھر تشریف لائے
آپ نے یہ گفتگو فرمائی. وہ کیوں یاد ہے؟ آپ نے ہزاروں سینکڑوں علماء کی بیان سنے، 2-2 3-3 گھنٹے کے. ابھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں، کسی محفل میں چلے جائیں، مشہور وائز آئے جو آج کل بہت مشہور ہیں، بڑی مشکل سے ان کا ٹائم ملتا ہے. آپ 1.5-2 گھنٹے کی تقریر سنیں ان کی، اور 2-3 گھنٹے کے بعد پوچھیں کہ انہوں نے جو کیا کہا تھا اس میں سے ایک بات بتا دیں، تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکے گا. کیونکہ انہوں نے جو بھی کہا یہ الگ سے اوپر اپنی زبان سے، اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں نے بھی خوش ہونے کے لیے اس کو سنا، اور ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا. اللہ والوں کی بات جو ہے وہ دل سے نکلا کرتی ہے، اور جو دل سے نکلتی ہے وہ دل پر جا کے اثر کرتی ہے. اور دل میں کوئی چیز موجود ہو تو پھر ختم. فرماتے ہیں نا کہ یہ زبان کا زخم جو ہے نا یہ کبھی نہیں بھرتا، اور تلوار کا زخم کیونکہ وہ دل پر چلا گیا ہے. بازار جو ہے نا زبان کا جو زخم ہے نا اس نے دل میں جگہ پکڑ لی ہے. 10-20-30 سال بھی گزر جائیں تو فلاں وقت اس نے مجھے یہ کہا. اس کے علاوہ آپ ہزاروں مرتبہ آپ کے چلتے ہوئے روڈ پر آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے. اب تیرے کہتے ہیں بھائی صاحب میری غلطی نہیں ہے یہ، لیکن وہ چلتا ہے. اب آپ بھول بھی گئے. لیکن کسی اپنے ایسے بندے کی جس سے توقع نہیں تھی، اس نے بات کی، حالانکہ معمولی سے ایک بات کی، لیکن وہ آپ کے دل کے اندر آج بھی موجود ہے، کیونکہ وہ گفتگو اس نے دل سے کی تھی اور آپ کے دل پر اس کے جا کے. تو اللہ والے بھی کوئی بھی لفظ جب منہ سے نکالا کرتے ہیں، ایسا اکثر فرمایا کرتے ہیں. کوئی دوست کہتا ہے نا حضور ایسے نہیں ایسے، آپ فرماتے ہیں فقیر نے آج تک کوئی لایانی بات کی ہی نہیں. مجھے اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ فقیر نے آج تک کوئی لایانی فضول گفتگو آج تک نہیں کی. میں یہ بات کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اور جو بھی بات کی وہ دل سے نکلنے کے بعد 30 40 سال گزر گئے، لیکن مخلوق کو آج بھی وہ. اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضور واز کا کیا دیا، تو مجھے بھی صاحب نے فرمایا کچھ بولا کرو مخلوق کے بغیر. حضور کے چند الفاظ ہیں کہ جب تک وہ اپنی خواہشات اور لذات کو صدق کے تختہ پر نہ رکھ لے، یعنی مردہ ہوتا ہے نا نہلانے کے لیے وہ پھٹے پر لٹاتے ہیں، جب تک تو اپنی خواہشات اور لذات کو صدق کے تختہ پر نہ لٹا لے اس وقت تک واز کہنا درست نہیں. میں نے کہا جی یہ غوث پاک نے فرمایا اور میں تو اس کے کوسوں دور ہوں اس چیز سے. اہلیت نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، میں تجھے کہہ رہا ہوں بولا کرتا. اب ساری ذمہ داری ہے سب کی ہوگی. میں تجھے کہتا ہوں تو بولا کر. یہ الفاظ آپ نے بارہا مجھے فرمائے اور میں ہر دفعہ یہی کہا کہ میں اہلیت نہیں رکھتا. فرماتے میں کہہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد سب نے توجہ فرمائی، جو مخلوق کو 2-4 الفاظ بول دیتا ہوں، یہ ان کے حکم سے بولتا ہوں، ورنہ حضور کا جو معیار ہے غوث پاک کا، فرماتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں میں سے کوئی 2-4 ہی ہیں جن کو عزت ہے. اے بے وقوف، دین کیا کوئی کھیل ہے یا مکاری؟ نہیں، اور نہ ہے مکار تیری گردن کو عزت. تو نے ذاتی قابلیت بغیر اپنے آپ کو مخلوق پر واز کرنے کا عہد سمجھ لیا، حالانکہ یہ قابلیت صلحاء میں بھی 1-2 کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ ان کی شان گنگا پن اور اشارے ہے نہ کہ بولنا. انہیں شاذ و نادر ہی بولنے کا حکم کیا جاتا ہے، اور وہ مخلوق کو بدل ناخواستہ واز کرتا ہے، کیونکہ واز کرتے ہوئے یقیناً کوئی نہ کوئی ایسے لفظ منہ سے نکل جاتے ہیں جس پر انسان خود عامل نہیں ہوتا، عمل نہیں کیا، پھر وہ پکڑ میں آ جائے. جاہل کو 1 مرتبہ سزا ہوگی اور عالم کو 7 بار. جاہل کو اس واسطے کہ تو نے نہیں پتا تھا علم حاصل کرتا. اگنوریسی نو ایکسکیوز، کیا کہتے ہیں
یعنی یہ نامعلوم ہونا یہ کوئی آپ کی ایکسکیوز نہیں مانا جائے گا، یہ مانا نہیں مانا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم تھا۔ جاہل کو ایک بار کہ تو نے کیوں نہیں پتہ ہونا چاہیے تھا، اور عالم کو 7 بار تو جانتا بھی تھا، اور جاننے کے بعد تو دوسرے کو بتاتا بھی تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، پھر تو نے یہ کام کیا، یہ کام تو خود کرتا ہی نہیں تھا اور دوسروں کو اس طرف لگا رہا تھا، تو تجھے 7 مرتبہ اور جو نہیں جانتا اس کو کچھ تقریر کے بعد فرمایا خبر مشاہدہ بن جائے گی اور تیرے قلب اور صفائی باطن کے اعتبار سے معاملہ پلٹ جائے گا۔ اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اگر پردہ اٹھ جائے تو میرے یقین میں کچھ زیادتی نہ ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پردہ اٹھ بھی جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حضور آخرت کے معاملات بیان فرماتے ہیں حضرت علی، تو صحابہ پوچھتے حضور آپ دیکھ کے آئے ہیں جنت دوزخ کے آخرت کے، آپ نے دیکھا؟ فرماتے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور مجھے پورا یقین ہے، اور میں وہیں سن کے آپ کو سارا بتا رہا ہوں، اور کامل یقین ہے کہ جو آپ نے فرمایا یہی کچھ ہے وہاں پہ، ایسے بیان فرماتے جس طرح آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ اگر پردہ اٹھ جائے تو میرے یقین میں کچھ زیادتی نہ ہوگی۔ نیز فرمایا کہ ایسے معبود کی میں عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہیں۔ نیز فرمایا کہ میرے قلب نے مجھے میرے رب کو دکھا دیا۔ اے جاہلو، علماء سے ملو اور ان کی خدمتیں کرو اور ان سے سیکھو، کیونکہ علم مردان خدا کے دہن سے حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہر جماعت کی کتابیں موجود ہیں بازار میں، درس نظامی کی بھی پوری کتابیں موجود ہیں، قرات کی بھی موجود ہیں، اور دنیاوی تعلیم کی بھی ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود استاد کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، استاد لیکچر دیتا ہے، اس لیکچر کو سمجھنا پڑتا ہے، سمجھنے کے بعد اس سے نوٹس تیار کیے جاتے ہیں، پھر انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ علم مردان خدا کے منہ سے حاصل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ جو ہوتے ہیں سب اکثر فرمایا کرتے، محفل ختم ہوتی ہے اندر تشریف لے جاتے، تو فرماتے تھے کہ وہ فلاں بات سنی تھی تم نے؟ ایسا فرماتے میں نے بھی پہلی مرتبہ سنی ہے۔ بیان خود فرما رہے ہیں، بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فلاں بات آج نہیں تھی نا، میں نے بھی پہلی مرتبہ سنی ہے۔ یعنی وہ کوئی اور بول رہا ہے، کسی اور طرف سے آ رہی ہے، بول میں رہا ہوں، میں بول بھی رہا ہوں ساتھ میں سن بھی رہا ہوں، اور بھیجنے والا وہ جو علم ہے نا، وہ مردان خدا سے جو حاصل ہوتا ہے نا، وہ کسی اور طرف سے آیا۔ لیکن دنیاوی تعلیم ہو، دینی تعلیم ہو، کسی بھی فن کی ہو، استاد کے سامنے، استاد کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو لیکچر ہیں، اس کی روشنی میں آگے چل کر پھر اس کو وہ طے کر سکتے ہیں، ورنہ گھر بیٹھے کتابیں لے آئے پڑھ لیں، شاید ہزاروں میں ایک دو ہوں جو گھر بیٹھ کے بھی کر لیں، لیکن وہ چیز ان کو بھی حاصل نہیں ہوگی جو استاد کے سامنے بیٹھ کر حاصل کرتے۔ علم مردان خدا کے دہن سے حاصل ہوتا ہے۔ علماء کے پاس حسن ادب کے ساتھ اور اعتراض اور فائدہ کی طلب چھوڑ کر بیٹھا کرو، تاکہ ان کے علوم سے حصہ ملے اور ان کی برکات تم پر آئے اور ان کے منافع تمہارے شامل حال ہو۔ دین کے علم میں سب سے ضروری جو بات ہے وہ ہے حسن ادب، استاد کا ادب۔
جو شخص طالب علموں میں حسن ادب رکھتا ہے استادوں کے ساتھ، علم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے اس دین کے علم، اور جو استادوں کی عزت نہیں کرتا کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے لیکن اصل جو حاصل ہوتا ہے اس کو وہ اسی طرح کسی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو سب سے پہلے ادب ضروری ہے۔ طریقہ تو کلہ ادب، طریقت ہے ہی ادب کا نام، اور طریقت سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے پہلے دین حاصل کرے گا، دین حاصل کرنے کے بعد گوشہ نشین ہوگا، اور گوشہ نشین ہونے کے ساتھ ساتھ ادب رکھے گا۔ اگر ادب نہیں رکھا تو اس کو حاصل کچھ نہیں کر سکتا۔ ادب پہلی سیڑھی ادب ہے، اگر اس کے پاس ادب نہیں ہے اس کو کچھ بھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ اہل معرفت کے پاس خاموشی کے ساتھ بیٹھا کرو اور زاہدوں کے پاس ان کی رغبت لے کر بیٹھو۔ عارف ہر ساتھ میں پچھلی ساتھ سے زیادہ تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے، اور اپنے رب کے لیے اس کا خشوع و خضوع ہر لحظہ نیا ہوتا ہے۔ وہ حاضر کے سامنے جھکتا ہے نہ کہ غائب کے سامنے۔ جتنا اس کا قرب اپنے رب سے بڑھتا ہے اسی قدر اس کا خشوع بڑھتا رہتا ہے، اور جتنا اس کا مشاہدہ بڑھتا ہے اتنا ہی اس کا گونگا پن بڑھتا ہے۔ جس نے اللہ کو پہچانا اس کے نفس اور طبیعت اور ہوا اور عادت و وجود کی زبان گونگی بنی، البتہ اس کے قلب و باطن اور حال و مقام اور عطا کی زبان موجودہ نعمتوں کا اظہار کرتی ہے۔ بس اسی لیے ان کی صحبت میں خاموش بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ ان سے نفع حاصل ہو، اور جو آب زلال ان کے قلوب سے چھلکتا ہے وہ پیا جا سکے۔ جو عارفین خدا سے اکثر ملتا رہا وہ اپنے نفس سے واقف ہوا اور اپنے رب کے سامنے جھکا، اور اسی لیے منقول ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہی نفس بندہ اور رب کے درمیان پردہ ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا وہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے سامنے متواضع بنا۔ جب نفس کو پہچانا تو اسے ڈرایا اور اس کے پہچانے پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں لگا، اور سمجھ لیا کہ اس نے جو مجھ کو نفس سے واقف بنایا تو ضرور وہ میرے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری چاہتا ہے۔ لہذا اس کا ظاہر شکر میں مشغول ہوتا ہے، اس کا باطن حمد و ثنا میں، اس کا ظاہر پراگندہ باطن مجتمع، اس کی مسرت باطن میں ہوتی ہے اور اس کا حزن اخفائے حال کی غرض سے ظاہر میں۔ اور عارف کا حال مومن کے برعکس ہوتا ہے کہ اس کا حزن دل میں ہوتا ہے اور بشاشت اس کے چہرہ پر۔ وہ دروازہ پر کھڑا ہوا ادنا خدمتگار ہے، اسے پتہ نہیں کہ مجھے مقصود کیا ہے، آیا مقبول کرنا یا مردود، اور سامنے کا دروازہ کھولا بھی جائے گا یا سدا بند بھی رہے گا۔ جو شخص اپنے نفس سے واقف ہوا وہ ہر حالت میں مومن کے برعکس ہوتا ہے۔ مومن صاحب حال ہے اور حال بدلا کرتا ہے، اور عارف صاحب مقام ہے اور اس کا مقام پائیدار ہوتا ہے۔ مومن تبدیل حال اور زوال ایمان سے خائف ہوتا ہے، لہذا اس کے قلوب میں ہمیشہ حزن اور اس کے چہرہ پر ہر وقت حزن کو چھپانے والی بشاشت رہتی ہے۔ اس کی باتیں تیرے منہ پر مسکراہٹ ظاہر کریں گی اور اس کا دل اپنے غم میں پارا پارا ہوگا، اور عارف کا حزن اس کے چہرہ پر ہوگا کیونکہ وہ ڈرانے کے چہرہ سے لوگوں کو ملتا ہے کہ ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ڈراتا ہے اور امر نہیں کیا کرتا ہے۔ اہل اللہ نے جو سنا اس پر عمل کیا، پس عمل نے ان کو خدا کے قریب پہنچا دیا جس کے لیے انہوں نے عمل کیا تھا۔ تب وہ تعالیٰ کے نصائح اور بلا واسطہ اپنے قلوب کے کانوں سے سننے لگے۔
یہ مرتبہ مخلوق سے غائب پابیدہ اور خالق سے حاضر و بیدار ہونے پر ملتا ہے۔ جب تیرا قلب درست ہو جائے گا تو مخلوق سے ہر وقت غائب اور خفتہ اور خالق کے ساتھ بیدار ہوگا کہ جلوت میں بھی تو خلوت میں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے واردات اور حکمتوں کا ہر وقت تیرے باطن پر ورود رہے گا، اور باطن ان واردات کو قلب پر ڈالے گا، اور قلب نفس مطمئنہ پر اور زبان مخلوق پر نقل کرے گی۔ جو اس طریق پر مخلوق کو باز کرے وہ کرے، ورنہ زبان نہ ہلائے۔ اللہ والوں کی دیوانگی طبیعتوں اور نفسانی خواہشات کے افعال کو چھوڑنا، شہوات اور لذات سے آنکھیں بند کر لینا، نہ کہ ان دیوانوں کی طرح دیوانہ بن گئے جن کی عقلیں جاتی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر تم ان کو دیکھو تو دیوانہ بتاؤ، اور وہ تم کو دیکھیں تو کہیں کہ ذرا دیر بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ تیری خلوت درست نہیں ہوئی، کیونکہ خلوت بلحاظ قلب تمامی چیزوں سے معرہ بن جانے کا نام ہے، کہ تیرا باطن معرہ ہو کر مجرد بن جائے کہ نہ دنیا ہو نہ آخرت نہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی چیز۔ اور یہی گزشتہ انبیاء و مرسلین اور اولیاء و صالحین کا راستہ ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی اتباع شریعت کی نصیحت کرنا میرے نزدیک خلوتوں کے 1000 عابدوں سے زیادہ پیارا ہے۔ نفس کی نظر کو جھکا اور روک اور لوٹا تاکہ اس کی نظر سبب ہلاکت نہ بن جائے۔ البتہ اگر وہ قلب و باطن کے تابع بن جائے کہ ان کے ساتھ اتحاد رکھے اور ان کی رائے سے باہر نہ ہو، یعنی نفس میں اور قلب میں باطن میں کوئی فرق نہ رہے، کہ جس بات کا قلب و باطن حکم کرے اسی کا نفس حکم دے، اور جس سے وہ منع کرے اسی سے یہ منع کرے، اور جس کا وہ انتخاب کرے اسی کو یہ بھی انتخاب کرے، اس وقت وہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، اور تینوں ایک ہی حالت میں ایک ہی مقصود پر متوقع ہو جائیں گے۔ جب نفس اس حالت پر پہنچ جائے تب وہ اپنی مجاہدہ میں تخفیف کا مستحق ہے۔ حق تعالیٰ تیرے اور مخلوق کے اندر جو تصرفات فرما رہا ہے اس میں حق تعالیٰ سے مناظرہ نہ کر۔ کیا تو نے فرمان الہی نہیں سنا کہ جو وہ کرتا ہے اس سے اس کی پوچھ نہیں ہو سکتی، اور مخلوق سے پوچھ ہوگی؟ تیری مطابق خدا بندی کہاں جاتی رہی؟ اگر تو حسن ادب ملحوظ نہ رکھا تو ذلیل بنا کر گھر سے نکال دیا جائے گا، اور اگر حسن ادب رکھا اور موافقت کی تو بٹھایا اور اعزاز کیا جائے گا۔ محب خدا خدا کا مہمان ہے، اور مہمان اپنے کھانے پینے پہننے یا کسی حالت کی بھی صاحب مکان سے فرمائش نہیں کیا کرتا، بلکہ میزبان جو کچھ سامنے رکھ دے اس پر ہمیشہ موافقت والا اور صابر و راضی رہتا ہے۔ بس ضرور ہے کہ اس سے کہا جائے کہ مجدہ آباد، کیا کچھ دیکھو گے اور کیا کچھ کہو گے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اس کے قلب سے دنیا و آخرت اور ما سوی اللہ غائب ہو گئی۔ تو اس پر لازم ہے کہ تیرا باز اللہ واسطے ہو، ورنہ گنگا بنا رہنا زیادہ مناسب ہے۔ تیری زندگی حق تعالیٰ کی طاعت میں خرچ ہونی چاہیے، ورنہ تیرے لیے موت بہتر ہے۔ اللہ بار الہ ہمیں اپنی طاعت میں جلا اور اپنی طاعت والوں کے ساتھ محشور فرما، اور عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ سے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
بار الہ جو کچھ پڑھیا اس نے اس پہ عمل کی توفیق آمین اعمال کی اخلاص نصیب فرما اور اعمال کو قبول فرما اللہم انا علی ذکرک و شکرک